إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہمارے لیے ساری چیزوں کو مہیا فرمایا، ہدایت سے سرفراز فرمایا، صراط مستقیم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص امام الانبیاء، تاجداد مدینہ، سید المتقین، امام المتقین، امام کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سے حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان فضائل عشر ذی الحجہ کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کروں گا، اور اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یاد رکھیے، ذی الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ حرمت والا مہینہ تمام حرمت والے مہینوں میں ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی تعظیم مشرکین مکہ نے بھی کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے 10 ایام کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما کر ارشاد فرمایا ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی شان بہت بڑی رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذی الحجہ کے خصوصی طور پر ایام ابتدائیہ کو، یعنی عشر ذی الحجہ کے شروع کے ایام کو خصوصیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو عمل ہمیں کرنا چاہیے وہ ضرور عمل کر گزریے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کی خاطر جو ضرورتیں بیان فرمائی ان ضرورتوں ہی کو پورا کیجیے، ورنہ آخرت کی تیاری کے لیے اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو مکمل لگا کر رکھ دیجیے، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جو آپ کو سال میں صرف ایک مرتبہ مہیا ہوتے ہیں، یہ 10 دن، لہذا اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بڑے عظمت والے ہیں۔ تو آئیے اللہ رب العالمین نے کیا اس کا مقام رکھا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان گوشے گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان ایام کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے ارشاد فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا جفت اور طاق کی بھی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیکھیے کہ 10 راتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ذی الحجہ کی ابتدائی 10۔ لہذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فہم ہے۔ اسی طریقے سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ 10 کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ذی الحجہ کی ابتدائی 10۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے بہت سے بے شمار محدثین نے اسی بات کو بیان کیا ہے
کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز ہی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معلومات، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہو ایام معلومات میں۔ امام المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ ایام معلومات کون سے ایام ہیں؟ انہوں نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10۔ لہذا سوچ لیجئے اللہ رب العالمین نے کیا مقام رکھا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات آپ حضرات کو بتلا دوں کہ قرآن مجید میں کسی بھی رات یا دن کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا، لہذا آپ کو ملے گی رات کے بارے میں تو آپ کو صرف اور صرف لیلۃ القدر کے بارے میں، پورے مہینے کے بارے میں تو آپ کو صرف اور صرف رمضان مبارک کے بارے میں، اسی طریقے سے صرف 10 روز کے بارے میں آپ کو جو ملے گا وہ صرف اور صرف یہ ذی الحجہ کی ابتدائی خصوصیت کے ساتھ یہ 10 ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان ایام کے بارے میں خصوصی طور پر جو بیان فرمایا ہے وہ کسی اور ایام کے بارے میں نہیں بیان فرمایا۔ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا لیکن قسم نہیں کھایا، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بیان فرمایا تو قسم نہیں کھایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 روز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمایا تو قسم اٹھایا۔ اللہ اکبر، یہ عظیم بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی ایام کے بارے میں قسم اٹھایا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اگر آپ سوچیں گے تو یقیناً عظمت والی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ جو 10 ایام رکھے ہیں وہ دنیا کے تمام ایام میں سب سے بہتر ایام ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا کے تمام ایام میں سب سے بہترین ایام، افضل ترین ایام ذی الحجہ کے 10 ایام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آخر یہ 10 ایام کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے، اور یہ بھی بتلائیے کہ یہ 10 ایام کیا رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر ایک سمجھدار آدمی جو قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے والا آدمی ہے، اگر وہ غور و فکر کرے گا تو وہ اس تہ تک ضرور پہنچے گا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز جو ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بڑے مقام رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخری عشرے کی جو فضیلت رکھی ہے وہ راتوں کی وجہ سے فضیلت ہے، ان میں جو دن ہے اس کی فضیلت کم ہے راتوں کے مقابلے میں، راتوں کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اور اسی طریقے سے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اس کے اندر جو ایام ہوتے ہیں وہ روزے رکھنے کے ایام ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حج کے ایام ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے ایام ہوتے ہیں، اسی میں یوم ترویہ بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، اور یوم النحر بھی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس کے اندر روزہ بھی، نماز بھی، زکوٰۃ بھی اور حج بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قربانی بھی اس کے اندر رکھا ہے، اس لیے اس کے ایام کی فضیلت سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ایام کی فضیلت بہت زیادہ رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو سب سے زیادہ فضیلت والا بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام افضل من هذه، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو کیا جائے اس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جو آدمی جہاد کے لیے چلا جاتا ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاں لیکن کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ گیا اور دونوں میں سے کسی چیز کو بھی اپنے ساتھ نہیں لایا، یعنی جان بھی گوا دیا اور مال بھی گوا دیا، اس آدمی کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ جہاد میں جو ایام انسان گزارتا ہے ان ایام سے بھی زیادہ بہتر جو ایام انسان گزارتا ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز عبادات میں، ذکر و اذکار میں، وہ زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیگر ایام میں مہینوں میں ختم کیا کرتے تھے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان ایام میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ 2 قرآن یا 3 قرآن ختم کرنے کی کوشش کیجئے، لہذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان ایام میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ دیگر ایام سے بہت زیادہ بہتر ہیں، کوئی ایام ان ایام میں عبادت کی جانے والے اعمال سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ وہ عمل محبوب ہے جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، ہاں اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے مال اور جان کے ساتھ، اور دونوں میں سے ہر ایک چیز کو گنوا دیتا ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے محبوب ترین جو اعمال ہوتے ہیں وہ کون سے عمل ہوتے ہیں؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں جو کیے جاتے ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ما من عمل ازکى عند اللہ عز وجل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی عمل اتنا پاکیزہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ وہ عمل اللہ کے یہاں پاکیزہ اور محبوب ترین ہوتا ہے جو عمل ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے سب سے افضل ایام اللہ رب العالمین کے یہاں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز ہیں۔ سب سے افضل عمل اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل ہے جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہے جو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 روز میں کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ پاکیزہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل ہے جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں کیے جاتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو بروز خاطر لا کر ضرور خیال رکھتے ہوئے اپنے اعمال کے اندر کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز کی جو فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر یوم عرفہ بھی ہے۔ لہذا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما ارادوا ہؤلاء۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا کہ یوم عرفہ کے روز اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یوم عرفہ کے روز سب سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوم عرفہ کے روز عرفہ کے میدان میں جب حاجی اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے ما ارادوا ہؤلاء، یہ میرے بندے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو اے تمام کے تمام فرشتوں سنو، میں نے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تم سب کے سب اس بات پر گواہ رہنا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کے روز تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ترین دعا وہ ہوتی ہے جو عرفہ کے روز کی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العالمین کے اخص الخاص جو بندے تھے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے، ان کی دعاؤں میں ایک لفظ یہ رہتا تھا، ان کی دعاؤں میں ایک توحید کا جملہ یہ بھی رہتا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے زبان مبارک سے ادا فرمایا کرتے تھے، یوم عرفہ کے روز دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روز جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یوم عرفہ کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز کی زیادہ فضیلت رکھا ہے۔ اسی طریقے سے یوم النحر اسی ایام میں پائے جاتے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز ہی میں 10واں جو روز ہوتا ہے یوم النحر، جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں یا یوم النحر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لہذا یا قربانی کے دن کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمام ایام میں سب سے افضل اور سب سے عظیم دن اللہ رب العالمین کے یہاں عظمتوں والا جو دن ہے وہ قربانی کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، ثم یوم القر، پھر اس کے بعد والا دن یعنی 11 تاریخ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لہذا ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یوم القر سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 11 تاریخ کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم اور ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے۔ لہذا آپ حضرات کے درمیان تو میں نے یہ 5 جو باتیں بیان کی
ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، وہ کس وجہ سے، وہ آپ حضرات کے درمیان میں نے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کے درمیان 7 باتیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں تابعین نظام بیان فرماتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رہا کرتے تھے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز جتنے عمل ہم انہیں کرتے دیکھا کرتے تھے، اس سے زیادہ کبھی بھی ہم اتنا زیادہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر! ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بکرا خریدتے ہیں اور بکرے کو ساتھ میں ڈوری بند کر کے ادھر ادھر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ یا تو ہمارا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ میلہ ٹھیلا کہیں لگ رہا ہے، ہم جا کر وہاں نمائش بنے دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ بزنس کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں تابعین نظام کیا بیان کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ صحابہ کرام جن اعمال میں محنت کیا کرتے تھے عبادات میں، وہ کون سے ایام ہوتے تھے؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی لا یکاد، بیان فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں عبادات میں اتنا زیادہ محنت کرتے کہ ہم تابعین اتنا زیادہ محنت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر! سوچئے، تابعین اعظام جو رات رات تہجد میں گزارا کرتے تھے، جو دن دن اللہ رب العالمین کے اذکار میں گزارا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر سے ہمارا مقابلہ کیا۔ سعید بن جبیر اتنا زیادہ عمل کیا کرتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے اعمال کے اندر۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں سب سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے پہلا روز آج آپ کے درمیان داخل ہو چکا ہے، ذی الحجہ کا آج ابتدائی 1 تاریخ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال، صحابہ کرام کے جو اعمال اور سلف صالحین کے جو اعمال ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ میں ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے ہی تھے، لیکن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھیے، سلف صالحین کو دیکھیے کہ وہ گناہوں سے کس قدر دور رہا کرتے تھے، اس کے بارے میں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے سال میں 12 مہینے مقرر کر دیے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان ایام میں اپنے آپ پر ہرگز ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اللہ اکبر! یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہرگز ظلم و زیادتی نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ایام میں جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دگنا بڑھا دیتا ہے، اللہ اکبر! لہذا اگر آدمی گناہ ایک کرے گا، سزا دگنا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اس لیے ان ایام میں صحابہ کرام تو اپنے آپ کو بچایا ہی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ دیکھو، ان ایام میں تمہیں ہرگز گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور خصوصی طور پر میرا مشورہ کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 روز میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو یقیناً وہ بدنصیب انسان ہے، لہذا وہ نیکی سے محروم انسان ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے عمل کو چھوڑ کر چھوٹے عمل کرتے ہیں، وہ بھی خسارے میں ہیں، اور ایک انسان تو وہ ہے جو اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، وہ بھی خسارے میں ہے۔ ایک تو وہ انسان ہے جو گناہ تو کرتا ہے، نیکیوں سے دور رہتا ہے، وہ بھی خسارے میں۔ لہذا ایک انسان جو بڑے نیکیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، وہ بھی خسارے میں۔ بڑے نیکیوں کو چنیے، ذکر و اذکار کو چنیے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کثرت سے پڑھیے، روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ کو جو اپنے اوقات برباد کرنا نہیں ہے، نہ آپ کو پہاڑوں میں گھومتے پھرتے ہوئے اور نہ ہی
مارکیٹوں میں گھومتے پھرتے ہوئے اور نہ ہی ادھر ادھر کے بزنس میں علم غلم کرتے ہوئے، بلکہ بزنس آپ کو کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار وغیرہ میں بھی مشغول رہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 جو ان کے اندر اعمال کرنی ہیں وہ تکبیرات کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الذین من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ محبوب ترین عمل ہے، تو ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں جو تمہیں کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ تمہیں کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ اکبر تمہیں کثرت سے پڑھنا ہے، الحمدللہ تمہیں کثرت سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ تمہیں کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روز میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ دونوں بازار میں نکل جاتے اور دونوں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے، اور صحابہ کرام تابعین اعظام مل کر کے ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بھی بڑھاتے، یعنی اونچی کرتے، اور ان کے تکبیرات کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو چاہیے کہ بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں، جہاں چاہے وہاں کثرت سے تکبیر کہا کرے، اور تکبیر جب کہنے کی باری ہو تو دھیرے دھیرے نہیں بلکہ زور سے اگر کہا جائے تو یہ زیادہ مستحب عمل ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے اگر کوئی آدمی تکبیر کہے گا تو کیسے کہے گا؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا بیان ہے، وہ جو الفاظ کہا کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا جو ہمارے درمیان بہت زیادہ معروف و مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہوا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہوا کرتے تھے وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ تو ان کے الفاظ میں جو 5 مرتبہ اللہ اکبر آیا کرتے تھے، وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، یہ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان ایام میں جو ہمیں بہت زیادہ کام میں حصہ لینا ہے وہ قربانی کا ارادہ کرنا ہے۔ اب جو کوئی آدمی قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آدمی جسم کے کسی بھی جگہ سے بال لے، یعنی بال کو کاٹے یا بال کو مونڈ دے آدمی، یا بال کو اکھاڑ دے، آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناخن وغیرہ کاٹ دے یا ناخن اکھاڑ دے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آدمی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو قربانی کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہوں، میں تو مقروض آدمی ہوں، قربانی نہیں کر سکتا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قربانی کرو۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو ایک چھوٹا اونٹ ہے اور چھوٹی ایک بکری ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کرو، یوم النحر کے روز تم اپنے مونچھ کو کاٹ لو اور زیر ناف کو چھل لو، پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے ناخنوں کو تراش لو، یہ فتل کا تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارے لیے قربانی کا مکمل ثواب اسی میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی حقیقت میں طاقت نہیں رکھتا، حقیقت میں استطاعت نہیں رکھتا، تو اس آدمی کے لیے ناخن اور بال کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ یوم النحر کے روز، عید الاضحیٰ کے روز ہی اس آدمی کو اپنے بال کاٹنے چاہیے، اپنے ناخن وغیرہ کاٹنا چاہیے۔ اب آپ نے ہو سکتا ہے کہ نماز کے لیے اب آ رہے تھے، اس وقت بال آپ نے کاٹ لیے، مونچھ آپ نے کاٹ لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناخن آپ نے تراش لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے بھول کر دیا ہے، اس بھول کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر معافی اللہ تعالیٰ فرما دے گا، کیونکہ اگر آپ کے پاس علم نہیں تھا
تو آپ نے یہ عمل کر لیا. اگر علم ہوتا تو یہ آپ عمل نہیں کرتے. لہذا اگر آپ کے پاس علم آ گیا اس کے باوجود بھی آپ یہ کر رہے ہیں جان بوجھ کر کے, اب بھولے نہیں ہیں, جان بوجھ کر کے عمل یہ کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ گنہگار ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے قربانی کا ارادہ کیا اور آپ ایسا کر رہے ہیں. اگر قربانی کا ارادہ نہیں کیے ہیں اور آپ نے ایسا کر لیا جان بوجھ کر کے, تو لہذا آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ان ایام میں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ پانچواں کام کیا ہے؟ وہ پانچواں کام حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فانہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حج اور عمرہ بار بار کیا کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک حج اور عمرہ لوگوں کو فقر و محتاجگی سے بچا دیتی ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور یہ کام ایسے ہوتا ہے جیسے آگ کی بھٹی کے اندر کسی لوہے کو ڈالتا ہے یا چاندی یا سونے کو ڈالتا ہے, جس طریقے سے چاندی سونے اور لوہے کو خالص کر دیتا ہے آگ, اسی طریقے سے آدمی خالص ہو جاتا ہے, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی آدمی حج مبرور کرے اس کا تو اللہ رب العالمین کے یہاں سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں. تو معلوم کیا ہوا, اس کے اندر جو پانچواں عمل ہے وہ کیا ہے؟ آدمی کو حج کرنا چاہیے, عمرہ کرنا چاہیے. اس کے اندر جو چھٹا عمل ہے وہ کیا ہے؟ روزے کا اہتمام کرنا ہے. ام المؤمنین ماء حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوا کرتا تھا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. پھر بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں پیر اور جمعرات کے روز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اس حدیث مبارکہ میں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عمل کرنے کی خواہش میں, زیادہ عمل کرنے کی چاہت میں, زیادہ عمل کرنے کی حرص میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں میں مکمل روزہ رکھا کرتے تھے. لہذا اگر آج کوئی شخص روزہ رکھا ہے تو یہ اس کے لیے خوش قسمتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید اس کو 8 جو روزے باقی رہیں گے وہ تمام روزے پورے کرنے کی توفیق دے, آمین. اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ کل سے روزہ رکھنا شروع کر دے, وہ 8 روز انشاءاللہ روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو لہذا وہ کیا کرے, عرفہ کے دن کم از کم روزہ رکھ لے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنہ التي قبلہ والتي بعدہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کے روز روزہ رکھو, یوم عرفہ کے روز روزہ رکھو. جو کوئی شخص یوم عرفہ کے روز روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ عظیم اللہ رب العالمین نے ایک روزے کے بدلے میں اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور بھی روزے کے بہت سارے فوائد جو بیان نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے 7واں عمل جو ہمیں ان ایام میں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قربانی. قربانی یوم النحر کے روز ہمیں کثرت سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ یوم النحر کا جو دن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یوم النحر اللہ رب العالمین کے یہاں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ عظمتوں والا جو دن ہے وہ یوم النحر ہے. اور یوم النحر کے روز اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ کیا ہے؟ نحر کرنا ہے, اضحیہ کرنا ہے, قربانی کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قربانی کرنا یہ اللہ رب العالمین کو یوم النحر کے روز سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اگر کوئی آدمی قربانی کر سکتا ہے تو قربانی کرے. کچھ لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ بھائی اب تو بڑا نہیں کر سکتے, ذبح بڑا تو بالکل بینڈ لگ گیا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کیوں آپ کریں گے بھائی؟ اگر آپ کریں گے تو آپ کے اوپر حد لاگو کیا جائے گا, آپ کے اوپر پریشانیاں آ سکتی ہیں, تکلیف آ سکتی ہیں. لہذا میں تو آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتلا دوں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بھائی بکری یعنی بھیڑ اور بھیڑی دونوں تو ہم ذبح کر سکتے ہیں, لیکن یہ چھیلا چھیلی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہے. جتنی بھی نسل ہیں بکرے کی جتنی بھی نسل ہیں ان تمام نسلوں کی آپ ذبح انشاءاللہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان ایام میں یوم النحر کے روز آپ کثرت سے ذبح کیجئے, چاہے دمبا ہو یا دمبی ہو یا اسی طریقے سے بکرا ہو یا بکری ہو, جس کو آپ کے زبان میں چھیلا یا چھیلی کہتے ہیں وہ بھی ہو, تو آپ مکمل ذبح کر سکتے ہیں. چاہے انڈین ہو, آسٹریلین ہو, افریقن ہو, کوئی بھی ہو, بس جنگلی جانور نہیں ہونا چاہیے. جنگلی جانور مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نیل گائے کہہ سکتے ہیں, ہرن کہہ سکتے ہیں, اسی طریقے سے اور بھی کئی جنگلی جانور ہوتے ہیں. جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہے.
صرف اور صرف بہیمۃ الانعام اس جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو فضیلت والے اعمال ہیں ان تمام فضیلت والے اعمال میں بڑھ چڑھ کر ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو صحت و تندرستی عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما اور ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، اور اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو تباہ اور برباد فرمائے یا انہیں ہدایت سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين۔